شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں بظاہر پابندیاں ہیں، لیکن اس پابندی سے جو عروج ملتا ہے تو انسان بڑھتے بڑھتے فرشتوں کی حد تک پہنچ جاتا ہے اپنی پارسائی اور پاک دامنی کے نتیجے میں، جبکہ یورپ کا نظام انسان کو صرف گدھا یا کتا یا حیوان ہی نہیں بناتا، بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ ایسا کریں تو ان پہ افسوس نہیں، کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں۔ گدھا عقل سے خالی ہے، کتا عقل سے خالی ہے، یہ جانور عقل سے خالی ہیں، انسان کے پاس عقل ہے۔ تو بے عقل اگر کوئی ایسی گندی حرکت کر رہا ہو تو اس پہ افسوس نہیں۔ اب ایک بندہ معاذ اللہ جو پاگل ہو گیا ہو، جس کی عقل ماری گئی ہو، وہ بندہ کسی گندی نالی میں ہاتھ ڈال کے گندگی کھا رہا ہو تو جو اسے جانتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، اس کو نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ دیکھ کر یہ نہیں کہیں گے کہ بڑی موج ہے اس کی، بلکہ اور نہ تعجب کریں گے، وہ کہیں گے یہ تو ہے ہی پاگل، اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن اگر کوئی عقل مند یوں نالیوں سے کھانا پینا شروع کر دے اور ہاتھ مارے تو ہر ایک کہے گا کہ دیکھو اس کی عقل، یہ عقل مند ہے، عاقل ہو کے اتنا سمجھدار ہو کہ یہ پھر جانوروں کی طرح یہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے بل ہم اضل، جب انسان عقل کی صلاحیتیں رکھنے کے باوجود اتنا گر جاتا ہے تو صرف ڈنگر ہی نہیں بنتا بلکہ ڈنگروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ تو وہ جو یورپ کا نظام ہے انسان کو ڈنگروں سے بدتر بنانے کا، اس کا ایک غالب رنگ اس بل کے اندر موجود ہے، جو بل سینٹ سے منظور ہو چکا ہے، اور آگے اس کے لیے سر دھڑ کی بازی لبرل ٹولہ لگا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کا حصہ بن جائے۔ اور اس قدر بدبختی، نحوست اور یہ جہالت چھائی ہوئی ہے کہ پورا معاشرہ جل رہا ہے اس بے راہ روی سے جس کے دانے پر پہلے معاشرہ پہنچ چکا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن کے اندر معاذ اللہ ایسے بیسیوں واقعات نہ ہوتے ہوں جن میں سے ایک ایک واقعہ سن کے یا دیکھ کے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کی اخبارات کے صفحے بھرے ہوئے ہیں ان سارے بیان واقعات سے، کہیں 3 سال کی بچی کا مسئلہ ہے، کہیں 6 سال، کہیں 80 سالہ بوڑھی خاتون کی عزت لوٹی گئی ہے، کہیں کسی مقدس مقام پر، کہیں کسی قبرستان میں، کہیں ہسپتال میں، کہیں تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیوں میں، یعنی کوئی جگہ ایسی ہے ہی نہیں کہ جو معاشرے میں محفوظ ہو۔ بچوں کے لیے بالکل چھوٹی عمر، اس کے بعد مختلف طبقات، یہ ساری بھڑکتی آگ جو ہے یہ پہلے یورپ کی لگائی ہوئی آگ ہے۔ ان کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق جو مہلک اصول ہیں، ہمارا معاشرہ آتش فشاں بن چکا ہے۔ یعنی یہاں کوئی ایک زینب قصور کی ایسی نہیں جو بے قصور ماری گئی ہو، کوئی ایک مریم پشاور کی ایسی نہیں جو بے قصور ماری گئی ہو۔ یہاں تو محلے محلے کے اندر، نگر نگر، شہر شہر کے اندر، یعنی انسانی معاشرہ ایسے بھیڑیوں سے بھرا ہوا ہے کہ جن کو اگر کتے کے لفظ سے تعبیر کیا جائے تو پھر بھی ان کے شر کا احاطہ نہیں ہوتا، کیونکہ کتا کاٹتا تو ہے مگر عزت تو نہیں لوٹتا، اور یہ
چھوٹی چھوٹی کلیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی عزتیں لوٹ کے پھر ان کو قتل کر کے کوئی ان کو کسی گٹر میں پھینکتا ہے، کوئی کسی نالی کے اندر پھینکتا ہے، کوئی نہر کے کنارے، کوئی کسی فصل کے اندر۔ یہ سب کچھ پیچھے اس عریانی اور فحاشی کی آگ کا نتیجہ ہے کہ جس آگ کو بڑے تسلسل سے ایندھن فراہم کیا جا رہا ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ آگ جلے مگر گھی نہ پگھلے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ جب آگ جلے گی اور گھی اس کے قرب میں ہوگا تو ضرور پگھلے گا۔ اور اس میں جب معاشرے کے اندر ایسا ہو تو جو آگ لگتی ہے نتیجتاً وہ آگ ایسے لوگوں کو بھی لگ جاتی ہے کہ جو آگ جلانے کے اندر شامل ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی لگ جاتی ہے کہ جن کا آگ جلانے میں تو کوئی جرم نہیں تھا، کوئی شرکت نہیں تھی۔ اور ماحول کے اندر جب بدی عام ہوتی ہے تو پھر بروں کے ساتھ اچھے بھی اسی کے احاطے کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو اس بنیاد پر عریانی فحاشی میں اضافہ یہ اس بل کا تقاضا ہے کہ باپ بیٹی کو، بیٹے کو یہ نہ پوچھے کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، رات کو لیٹ کیوں آتے ہیں یا آتے کیوں نہیں۔ ایسے ہی شوہر اپنی بیوی سے نہ پوچھے۔ اب یہ جس وقت جن کی ذمہ داری ہے نگرانی کی، نگرانی جب ان کا جرم قرار پائے تو نہ نگرانی رہے گی اور نہ خاندان رہے گا کہ جب ایک عورت اپنے خامند کو جیل میں ڈلواتی ہے تو پھر اس کے اور خامند کے درمیان زندگی بھر کا رابطہ کیسے برقرار رہے گا۔ اور جب اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کو عقوبت خانوں میں ڈلوائے گی تو پھر ان کا باہمی تعلق وہ برکات پر مشتمل کیسے ہوگا۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے ایمان والوں سے جو خطاب کیا ہے 88 مرتبہ مختلف مقامات پر، اس میں ایک خطاب یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس سے؟ آگ سے۔ اب مسلم کے فرائض میں سے ہے، جیسے اس نے نماز روزے کا اہتمام کرنا ہے، بحیثیت باپ اس پر فرض ہے کہ اپنی اولاد کو آگ سے بچائے، اس پر فرض ہے کہ اپنی گھر والی کو آگ سے بچائے۔ یہ اللہ نے اس پر فرض کیا ہے۔ اب آگ سے بچانے کے لیے اسے اختیار بھی دیا ہے۔ آگ سے بچانے کے لیے کل جب اس سے مواخذہ ہونا ہے کہ تیری بیوی تھی اور وہ بے رہروی کا شکار تھی تو ایسا کیوں تھا، تم جواب دو۔ تمہارا بیٹا تھا اور وہ اس طرح کا تھا تو ایسا کیوں تھا، تم اس کا جواب دو۔ تو جواب جب اللہ قیامت کے دن مانگے گا تو پھر آج ان کے لیے اللہ نے اختیارات بھی رکھے ہیں، اور یورپ ان اختیارات کو ختم کرنا چاہتا ہے اور ایسی برابری کا نعرہ دے رہا ہے کہ جس کی وجہ سے جو خالق و مالک نے برتری دی یا اختیارات دیے ان کو ختم کر دیا جائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کا عورتوں کے اوپر ایک درجہ ہے۔ اب کون سی طاقت ہے دنیا کی جو اس درجے کو مٹا کر کہے کہ نہیں ایک ہی جیسے ہیں؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کا عورتوں کے اوپر ایک سٹیٹس ہے، ایک وقار، ایک درجہ ہے
یا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک قوت دی گئی ہے۔ اب جو خالق ہے جس چیز کو وہ بتاتا ہے اس چیز کو رد نہیں کیا جا سکتا، اور رد کرنا یہ سراسر دھاندلی ہوگی کہ واقعی ایسے ہے تو رب نے فرمایا ہے۔ اب قو انفسکم کا خطاب عورتوں کو نہیں مردوں کو ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی بیویوں کو آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ آگ سے۔ تو اب حساب بھی اس کا پھر مرد نے دینا ہے، تو جب مرد سے حساب ہوگا اور پوچھ نہیں سکتا وہ بیوی سے کہ تم گھر سے باہر نکلی تو بغیر پردے کے کیوں نکلی، یا تم کسی غیر محرم سے تمہارا کوئی رابطہ ہے تو کیوں رابطہ ہے۔ یعنی یہ جو بل ہے جس پر ہماری بحث ہو رہی ہے، اس کی شکوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ صرف اس کو دھمکی دے طلاق کی، ڈائیورس کی دھمکی، اس پر بھی عورت اسے گرفتار کروا سکتی ہے۔ یعنی طلاق دینے پر جیل نہیں، طلاق کی دھمکی پر جیل بھی ہے، یا دوسری شادی کے لحاظ سے اگر وہ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا تو اس پر بھی عورت اسے جیل بھجوا سکتی ہے کہ اس نے اسے ایسی دھمکی کیوں دی، یا کھانے پینے کے گھر سے نکلنے کے لحاظ سے اور دیگر معاملات کے لحاظ سے۔ اور ادھر اللہ کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، تم بچاؤ، اور بچانے کا جو ذریعہ ہے اس میں شریعت میں تو مارنے کی حد تک